شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، روایت کیا جاتا ہے کہ بغداد میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ بہت ہی بدکار تھا، اس میں بہت سی بری عادتیں تھیں اور ان میں سب سے بری یہ تھی کہ وہ زنا کا عادی تھا۔ اس نے کئی عورتوں کے ساتھ زنا کیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود اس میں ایک اچھی عادت بھی تھی کہ جب کبھی وہ کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تو اسے ایک کاپی میں لکھ لیا کرتا تھا۔ وہ لڑکی کا نام اور جس تاریخ کو اس لڑکی سے زنا کرتا وہ سب اپنی ڈائری میں لکھ لیا کرتا تھا۔ اس کا یہی معمول تھا اور اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے گھر میں موجود تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، ایک انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس نوجوان نے اس لڑکی کو دیکھا، اس کے دل میں اس سے زنا کرنے کی خواہش جاگی۔ وہ لڑکی اس نوجوان سے کہنے لگی کہ میرے بچے پچھلے 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، خدا را میرے بچوں کی حالت پر رحم کھاؤ اور مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ جب اس نوجوان نے یہ سنا کہ وہ عورت اس سے کھانے کے لیے مانگ رہی ہے تو اس نے کہا، میں تمہیں کھانے کے لیے سب کچھ دوں گا اور جب تک کہو گی تب تک تمہارے بچوں کو کھانا دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ دوستو، کہتے ہیں وہ عورت غریب تھی لیکن ضمیر فروش نہیں تھی۔ اس نے جب یہ سنا تو اس نے نوجوان سے کہا، اللہ سے ڈرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، بس مجبوری مجھے تمہارے در پر لے کے آئی ہے، میری مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اگر تم میری کچھ مدد نہیں کر سکتے تو بتا دو، میں کہیں اور چلی جاؤں گی، خدا میری کسی اور وسیلے سے مدد کر دے گا۔ میرے بچے بھوک سے مرتے ہیں تو مر جائیں، لیکن میں اپنی پاک دامنی پر دھبا نہیں آنے دوں گی۔ جب وہ عورت وہاں سے جانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے دل میں رحم ڈالا اور اس کا سویا ہوا ضمیر جاگ گیا۔ اس کو خیال آیا کہ اتنے مشکل حالات میں بھی یہ عورت گناہ کرنے سے بچ رہی ہے اور اللہ سے ڈرتی ہے، اور میں جسے خدا نے ہر طرح کی سہولیات دے رکھی ہیں اس کی نافرمانی کرتا ہوں اور ہر وقت گناہ کا مرتکب رہتا ہوں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس لڑکی کی مدد کر دی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے زنا سے توبہ بھی کی۔ اس نوجوان نے سوچا کہ میں اپنی وہ کاپی اٹھاتا ہوں جس پر میں اپنے گناہ لکھتا تھا اور ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا اور اس کا کفارہ ادا کروں گا۔ کہتے ہیں جب اس نوجوان نے کاپی کو دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کاپی کا پہلا صفحہ بالکل صاف تھا۔ اس نوجوان کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے دوسرا صفحہ پلٹا تو وہ بھی صاف تھا۔ المختصر اس نے ساری کاپی دیکھی تو ساری کی ساری صاف تھی۔ اس کے جتنے گناہ تھے، اس نے جتنے گناہ اس کاپی میں لکھے تھے، سب کے سب مٹ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی توبہ قبول کر لی تھی۔ دوستو، سچ ہے کوئی اس بارگاہ میں آئے اور سچے دل سے توبہ کرے تو اس کی رحمت یہ نہیں دیکھتی اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ آخر آیا تو میرے در پر ہے، اور اللہ